اچھا کہا میں نے آخری اب جو سوال آپ سے کیا تھا وہ یہی تھا کہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر فکری، مسلکی، مذہبی، اعتقادی کیا ایران کے اندر تقسیم ہے، تنوع کس قدر ہے؟ جی بالکل، یہ کہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے، تو خود اس ایران کو سمجھنا، اسرائیل کو سمجھنا، امریکہ کو سمجھنا، بلکہ پورے خطے کو سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے ہم اسے جنگ کی کوئی منطقی تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ایران کی بات ہے تو کہ رقبے کے اعتبار سے ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے بھی 2 گنا بڑا ملک ہے۔ یعنی پاکستان اگر 7,96,096 ہے تو ایران 16 لاکھ سے زیادہ ایک رقبے کا بہت بڑا ملک ہے۔ لیکن آبادی کے اعتبار سے صرف 9 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی پاکستان کی ہوں آبادی سے بہت کم ہے۔ لیکن انتظامی حوالے سے ایران جو ہے وہ 31 صوبے ہیں ایران کی، لیکن پاکستان کی طرح جو ہے وہ بڑے صوبے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں تو صوبے نہیں ہیں، وہ ریاستیں ہیں، یعنی ہاں، ریاست پنجاب کہنے ملک زیادہ مناسب۔ ایران میں ایسا ہی ہے۔ 31 جو ہے وہ صوبے ہیں۔ 2 صوبے کردستان اور سستان اور بلوچستان، یہ اہل سنت اکثریت کے صوبے ہیں، کردستان میں اور سستان اور بلوچستان میں۔ یہاں اہل سنت آبادی زیادہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ کردستان کے جو اہل سنت ہیں وہ شافعی ہیں، اور اچھا سستان بلوچستان کے جو اہل سنت ہیں وہ حنفی، بلکہ اکثریت ان کی دیوبندی ہے، حنفی اور دیوبندی ہیں زیادہ تر سستان اور بلوچستان۔ صحیح، ٹھیک۔ خوزستان جو صوبہ ہے، خوزستان سے وہ اس میں آپ کہہ لیں کوئی 50 سے 55% آبادی جو ہے وہ عرب آبادی ہے، لیکن احواز عرب ہیں جس کو اور کہتے ہیں۔ شیعہ ہیں۔ نہیں، اہواز یعنی خوزستان کا یعنی دارالحکومت ہے، جس طرح پنجاب کا جو اچھا دارالحکومت لاہور ہے، اچھا اسی طرح اچھا اچھا خوزستان ٹھیک، صوبے کا جو مرکزی آپ کہہ لیں نام ہے کہ وہ، شہر ہے، صحیح، وہ ٹھیک۔ اہواز ہے۔ لیکن خود ایرانی یا تاریخی طور پر اہواز ہے لاہوری ہے کے ساتھ، لیکن جو اچھا مخالفین ہیں یہاں جو کچھ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ اہواز بولتے ہیں، تو لہٰذا ٹھیک اگر کوئی اہواز بولے سمجھ لیں وہ مخالف ہے، اگر اہواز بولے کیونکہ تاریخی طور پر اہواز ہیں تو وہ خوزستان کا دارالحکومت ہے۔ 3 صوبے جس میں لورستان شامل ہیں، چہار مال بختیاری ہیں، اور ایک نامی ایک صوبہ ہے، یہاں پہ جو آبادی ہے لور نام ایک قوم ہے آباد ہے، لور بختیاری کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے وہ شیعہ لوگ ہیں۔ خوزستان کے عرب تقریباً 99% صحیح، شیعہ ہیں، اور جو لوگ قوم ہے میں کوئی فرقہ نہیں۔ 5 بڑے صوبے ایران کے وہ ترک زبان ہیں، جس میں آذربائیجان شرقی ہے، غربی ہے، اربیل ہے، زنجان ہے، بلکہ قزوین کا بھی 50% ہے، خود عراق مرکزی صوبہ ہے وہاں کے بھی 40% ہے، خود تہران میں بہت بڑی آبادی ہے، قم میں ان کی بہت بڑی آبادی ہے، یعنی پورے ایران میں بھی 30 سے 35% جو ہے وہ ترک زبان ہے۔ لیکن ٹھیک، ترک زبان آپ کو ہے، خود شہید رہبر کا تعلق بھی آذربائیجان سے ہی تھا، یعنی خامنہ ایک آذربائیجان کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اسی نسبت سے ان کو خامنہ کیا جاتا ہے۔ باقی جو جتنے بھی صوبے ہیں، جس طرح قم ہے، اصفہان ہے، مشہد ہے، اور خراسان تک کا جو ایریا ہے، یہاں پر جو ہے وہ فارسی ہے، یہاں تک کہ مازندران جو صوبہ شمالی صوبے جتنے بھی ہیں، یہاں پر لہجے مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ فارسی قوم یہاں پہ آباد ہے۔ اچھا، اہل سنت کی جو آبادی ہے سستان بلوچستان میں اور کردستان میں جو ہے، جو کرد ہیں وہاں بھی اہل سنت ہیں، وہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دشمن کی جس وقت خواہش یہ ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ ان کا منصوبہ ایران کے حوالے سازش یہ ہے کہ ایران کو چند حصوں میں تقسیم کیا جائے، کہ آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے بعد جو استعمار نے عالم اسلام کے خلاف جو سازش کی، چھوٹے چھوٹے ممالک میں ان کو تقسیم کیا، کہ نا سلطنت عثمانیہ سے لاکھ ہمارے اختلاف سے کی، لیکن جس وقت جب تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی، عالم اسلام کا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، لیکن انہوں نے آپ دیکھیں کہ ابھی بحرین ایک ریاست ایک ملک ہے کہ جو قوم سے بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، قطر ایک ملک ہے، آپ دیکھ لیں جزیرہ ہے۔ تو لہٰذا ایران کے حوالے سے بھی دشمن کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ ایران کو چند حصوں میں تقسیم کیا، تجزیہ کیا جائے، تو اس کے لیے مد نظر ہے مثلا کردستان کو الگ کیا جائے، ادھر سے خوزستان کو الگ کیا جائے، اور اسی طریقے سے سستان بلوچستان کو الگ کیا پاکستان، جائے، ادھر سے ترک جو علاقہ ہے اسے الگ کیا جائے، تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ان امور کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک جو ہے نا اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے آبادی کے حوالے سے۔
ایک اور چیز بہت ہی ایران کے حوالے سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں خود ایرانی جو قوم ہے، ایرانی قیس القوم وطن سے محبت آواز بار بار کٹ رہی ہے. ایرانیوں میں یہ چیز وطن سے محبت بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی چند مثالیں آپ سے جو محبت ہے یہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ٹھیک. کرد ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، عرب ہو، فارس ہو، ترک ہو، ایران سے جو محبت ہے، وطن سے جو محبت ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر عبد الکریم سروش سروش. صاحب، جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں کے نظام کے حوالے سے کافی اس کے تحفظات بھی ہیں، اور باہر حوالے یعنی جمہوری اسلامی کے اتنے حامی نہیں ہیں، لیکن موجودہ جنگ میں طریقے سے انہوں نے جمہوری اسلامی کی حمایت جو ہے عطا اللہ مہاجرانی صاحب کو، جو لندن میں ہیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی ایران کی موجودہ بہت ساری پالیسی مشترکہ دشمن کے مقابلے میں ایرانی کی اکثریت جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ بہرحال ایران ایک شیعہ ملک ہے، ایران میں اگرچہ اور بھی اقوام آباد ہیں، لیکن بہرحال ایک شیعہ ملک ہے اور ولایت فقیہ کا نظام یہاں پہ نافذ ہے، تو تین خصوصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں بعض اوقات ہم باہر سے لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ ایران کے نظام کا پتہ ہے، نہ ایرانیوں کی جو ہے نا مثلا ذہنیت کا پتہ ہے، نہ ایرانی فرہنگ کا پتہ ہے، کلچر کا پتہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں راہبر کی شہادت سے پہلے یعنی بہت سارے حضرات تجزیہ نگار یہ کہتے تھے کہ راہبر نے شہید علی لاریجانی کو جانشین منتخب کیا ہے، یعنی جو بھی ایرانی نظام سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اصلا یعنی نہ ہونے والی بات ہے، یعنی جو ولایت فقیہ کا جو منصب اس میں ایک غیر روحانی شخص جو ہے آ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایرانی نظام کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ صحیح ہے کہ مثلا میں آپ کو کہوں کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بعد زرداری صاحب نے فیلڈ مارشل بننا ہے، تو آپ تعجب کریں گے، یعنی جو بھی پاکستان کے سیاسی نظام کو جانتا ہے اصلا یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں، تو لہٰذا یعنی ایران اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ تو ولایت فقیہ کا جو نظام ہے ایران کے اندر آپ دیکھیں وہ ایک صرف سیاسی نظام نہیں، یعنی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ولایت فقیہ کا جو نظام ہے ایرانی سے تسلسل غدیر سمجھتے ہیں۔ تسلسل غدیر مطلب کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت اسی نظام غدیر کا تسلسل ہے، تو ایک الہی نظام ہے، تو لہٰذا صرف ایک سیاسی نظام کے طور پر سمجھنا، اور راہبر کو آپ دیکھیں بہت سارا افراد سمجھتے ہیں ایک سیاسی رہنما ہے، ایک صرف سیاسی رہنما نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں یعنی بعض لوگ سمجھ شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ دیکھ لیں یا مفتی منیب الرحمان صاحب، یعنی راہبر اس کے پائے کا ہے نہیں، اگر ایک شیعہ ایک ایرانی کی نگاہ سے آپ دیکھ لیں تو راہبر شہید انقلاب جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرح یا مفتی منیب صاحب بریلوی کی وہ اس طرح نہیں ہے، وہ- میں دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ رہبر ان کے اہل لیے ایسا ہی جیسا سنت آپ کے کے ہاں لیے جو حضرت عمر ہے، مقام امام ابو حنیفہ کا ہے، ان سے زیادہ ہے. حضرت عمر نبی کا ہے، امام ابو حنیفہ آپ دیکھ لیں، امام مالک کو آپ دیکھ لیں، جو مثلا حنفی ہے ان کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ امام مالک کا جو مقام، حنفیوں کے لیے امام ابو ان کے حنیفہ پاس کا یا سیاسی مالک کے لیے امام اقتدار نہیں مالک کا تھا جو نا. مقام ہے وہ ولایت فقیہ کے پیروکاروں کے لیے، جی، تو اس چیز میں کو نے کہا ابو سمجھنا حنیفہ ضروری ہے۔ امام مالک وغیرہ کے پاس سیاسی اقتدار نہیں تھا نا، تو میں نے اس لیے ان کی مثال نہیں دی، یعنی علمی حیثیت پہ مثال یہ دیا ہے، سیاسی حیثیت میں خلفاء کی طرح ہے. اس کے حساب سے بالکل بات ہاں، آپ کی یعنی درست ہے، سنی بلکہ سنی کو سمجھانے کے لیے یہ مثال ہم دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں، بالکل آپ کی بات اس حوالے سے جو ہے وہ درست کیونکہ ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے اور ہیں نا کہ دوسری وہ بات کو سمجھنا حضور. ضروری ہے، جی جی چلے آپ بات کریں سوری. جی بالکل یہ بات ہوگی نا، آپ دیکھیں گے اب یہ نظریہ درست ہے نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں ہاں وہ جاتے، الگ موضوع لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے، بالکل اور زمینی جو حقیقت یہ ہے. دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کے دلچسپی کا موضوع ہے کربلا کا، اس حوالے سے آپ نے بہت سارے افراد سے مختلف تجزیہ تحلیل پیش کیا،
کربلا کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت سارے افراد کے حوالے سے، بہرحال کہ اچھا آپ نے علمی کاوش کی، اس کو جاری رکھنا جو ہے چاہیے۔ پتہ نہیں کسی انقلابی سے بھی آپ نے تفسیر کربلا کے حوالے سے جی گفتگو جی کی نہیں، کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر میں نے آپ کے پروگرام دیکھے۔ یہ تو بہرحال ایک بہت بہت، بلکہ میں نے قبلہ سپر انقلابی کے ساتھ کیا ہے، انقلابی نہیں، وہ میں اچھا آپ کو اچھا لنک بھیجتا بہرحال ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، چل میں انشاءاللہ ضرور سنوں گا۔ اس سال تو وہ یہ ہے، محرم اب میں اللہ دیکھیں نے زندگی دی تو آپ کے ساتھ لازمی کرنا ہے اس محرم میں، ٹھیک ہے؟ چل بہرحال میں سپر انقلابی نہیں ہوں، لیکن آپ کے ساتھ اس موضوع پر پروگرام کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ایک جی انقلابی کی نگاہ میں، یعنی جو تفسیر ہے، جو خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا جو ولایت فقیہ کے پیروکار ہیں ان کی نگاہ میں، واقع کربلا جو ہے وہ صرف رونے دھونے اور ماتم کے لیے نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تصور یہ ہے کہ مثلا واقع کربلا جو ہے تاکہ ہمارے امت کے گناہ معاف ہو جائیں، بہت سارے افراد کا شاید یہ تصور تھا یا شاید ہے، یا بہت ابھی سارے بھی ہے۔ افراد سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا راز ہے جو خدا اور امام حسین کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ کہ عملی زندگی کے ایک رول ماڈل کے اوپر جو ہے طور پر نہیں لیتے۔ لیکن جو انقلاب کے بعد، یعنی آپ دیکھیں یہاں دفاع مقدس جو ایران اور صدامین کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کے واقعات کو پڑھنا واقعا بہت ضروری ہے، کہ اس کے نتیجے میں ایرانی قوم کے اندر اب جو شہادت ہے کا جو جذبہ ہے، عاشورہ کو چونکہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ایک فخر کی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ بہت افراد سمجھتے ہیں کہ مثلا فلان شہید ہو گیا، فلان شہید ہو گیا، تو لوگ جو ہے ڈر جائیں گے، حالانکہ نہیں، جو تشیع کی جو نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ایرانیوں کو سمجھتے ہیں، جو اس فکر کو سمجھتا ہے، وہ شہادت ان کے لیے ایک فخر ہے، لوگ واقعا تمنا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی یہ جو ہے۔ تو واقع کربلا کی وجہ سے ایک ایسا جذبہ شہادت ایرانی قوم کے اندر ہے جو شاید باہر کے لوگوں کے لیے سمجھنا شاید ممکن نہ ہو، مشکل یہ ہو سکتا ہے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ترک کرنا پھر بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز کو بہت زیادہ سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ شہادت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی شہادت ایک ایسی موت ہے کہ جو خداوند تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کو ہی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو جذبہ شہادت واقع کربلا کی وجہ سے ایرانی جو کلچر ہے اس کا حصہ ہے، یہ ایرانی کو سمجھنا بہت ہے۔ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایرانیوں کا یعنی تشیع کا جو اعتقاد ہے ظہور کے حوالے سے، وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اب جب سیاسی تجزیہ کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ظہور کا مطلب ہے امید۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت شاید پوری دنیا میں لوگ مسائل کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے مستقبل کے حوالے سے نا امید ہوتے ہیں، لیکن اسلام اور خصوصاً تشیع کا جو مکتب ہے وہ مستقبل کے حوالے سے بہت ہی پر امید ہے، کیونکہ جب آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آخری کا ظہور ہوگا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو پوری دنیا کے اندر جو ہے عدالت کی حکومت ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظالمین سے ہم جو ہے وہ انتقام لیں گے، تو یہ دنیا جو ہے ظہور کی طرف یہ جا رہی ہے، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ظہور کی طرف حرکت ہے، تو لہٰذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب کسی قوم کے اندر نا امیدی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، اور جو جذبہ شہادت ہو، تو اس قوم کو بہرحال شکست دینا کوئی آسان جو ہے وہ نہیں۔ تو لہٰذا ایرانیت شناسی میں ایرانی قوم کی نفسیات کو بھی میں سمجھتا ہوں، سمجھنا یہ بہت ضروری بہت اہم، ان چیزوں پہ کسی نے بات نہیں کی ابھی تک، میں نے جتنے لوگوں کے تجزیے تفسیر سنتا ہوں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے میرے خیال سے۔ ہے۔ اور پھر اس میں یہ ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، جس طرح واقع عاشورہ کے حوالے سے خود شیعوں کے درمیان آپ دیکھیں ایک تصور تو یہ ہے کہ سنتی ہے کہ مثلا کہ ہم نے ماتم کرنا ہے اور ہمارے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو تشیع کی جو انقلابی فکر ہے وہ یہ ہے کہ تاسیس سے کربلا نہ فقط بہر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است، یہ مکتب اولاد کے لیے درسگاہ ہے ہماری، درسگاہ کربلا کربلا۔ اسی طرح خود ظہور کے حوالے سے بھی یہی نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ نہیں، امام کا ظہور ہوگا، اس نے انتظار پروردگار سے ظہور ہونا ہے، اس کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جو انقلابی تشیع ہے، جو فکر امام خمینی ہے، اور جو یہ جو تشیع ہے، اس کے مطابق کیا ہے کہ نہیں، آپ نے منتظر ہے رہنا ہے، منتظر قوم بننا ہے۔ لیکن جب منتظر کا مطلب پھر کیا ہے کہ آپ نے مثلا آپ کسی مہمان کو گھر پہ دعوت دیتے ہیں، منتظر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں تو مہمان آ جائیں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ اسی مہمان کے حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو لہٰذا اب تیاری کس بات کی کرنی ہے یہ بھی مقدمات میں بیان کرتا ہوں۔ چار چیزوں میں جی تیاری بہت ضروری ہے، اور یہ جو چار چیزیں ہیں یہ صہیونزم بھی اس پہ کام کرے عالمی حکومت کے قیام کے لیے، اور تشیع کا بھی یہ بنیادی جو ہے وہ نظریہ ہے۔ صہیونزم نے تشخیص دیا ہے کہ جی چار چیزوں کو ہاتھ میں لینا ضروری ہے، دنیا کا سیاسی نظام ہے، دنیا کا اقتصادی نظام ہے، اور دنیا کا فرہنگی اور کلچر نظام ہے، اور دنیا کا جو ہے وہ فوجی نظام ہے، عسکری نظام۔
اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں سیاسی نظام کے لیے مثلا لبرل ڈیموکریسی کو ایک نظام کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں مختلف حوالوں سے کہ دنیا کے اندر ایک ہی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اقتصادی حوالے سے ان کا یہ ہے کہ دنیا میں کیپٹلسٹ جو نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے تاکہ ہم سرمایہ داری کے ذریعے سے دنیا کے اوپر دنیا کے اقتصاد کو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اور فرہنگی جو نظام ہے، کلچر جو نظام ہے، جو مغربی جو کلچر ہے، اس کو آپ نے میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے مختلف اس کلچر کو آپ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عام کرنا ہے پروموٹ۔ کہ جس کی ثقافتی الغار کے طور پر ہمیں معاشروں میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو دنیا میں ایک ہی عسکری نظام قوت ہونی چاہیے، آپ اس کی مختلف شکلیں نیٹو ہے یا مختلف ہیں، تو اگر اس جنگ میں کچھ ٹرمپ کی حماقتوں کی وجہ سے نیٹو اس طرح وہ ساتھ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن بار بنیادی فکر ان کا یہ ہے کہ دنیا میں ایک عسکری قوت ہونی چاہیے، پھر آپ جا کے پوری دنیا کے اوپر آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تیاری جب آپ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ایک دیکھیں یہاں پر بھی ایک اسلامی کلچر، اسلامی فرہنگ ہے، اس کو آپ نے فروغ دینا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ، اور اسی طرح اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے بھی مسلمانوں کو آپ نے آمادہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اقتصاد کے حوالے سے جو اسلامی اقتصادی جو نظام ہے اس کو بھی آپ نے عام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یعنی بنیادی طور پر کام ہو رہا ہے کہ آپ نے جہادی حوالے سے کیا کرنا ہے، فرہنگی حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، سیاسی حوالے سے کیا کرنا ہے۔ ہاں لیکن یہاں پر ایک اشتباہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں عرب ممالک کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جی ایران یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر جو نظام ہے اس کو صادر کیا جائے عرب ممالک کے اندر، عراق میں یا پاکستان میں، لبنان کے اندر یا مختلف ممالک میں۔ تو لہٰذا ایرانیوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ نظام ولایت فقیہ کو جو ہے باقی عرب دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں جو ہے وہ صادر کیا جائے۔ تو لہٰذا بہرحال یہ ایک موضوع ہے، کیا صدور انقلاب کا یہی مفہوم ہے یا اس کا مفہوم جو ہے کچھ اور ہے؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر اس پہ کسی ہم بات مناسبت سے نہیں، بہت خوب قبلہ، میں نے چونکہ کچھ سوالات آپ کے پاس ٹائم کم میں نے آپ نے سے لیے ہے، تو ورنہ ضمنی بہت سے سوالات ہیں جس کو ہم انشاءاللہ جب اس طرح کے کسی خاص موضوعات پہ رکھیں گے تو ہم ڈیٹیل سے کریں گے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز جو آپ نے وہاں پر نسلی تقسیم بتائیں، تو اگر ہم اس میں فارسی بان اور غیر فارسی بان کا ریشو نکالے تو زیادہ آبادی کن کی بنتی ہے؟ فارسیوں کی بنتی ہے؟ جی اس حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ فارسیوں کی ہی بنتی ہے، اور ان کے بعد ترک زبان کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو بلوچ ہیں اور کرد ہیں اور عرب ہیں، وہ اس طریقے سے۔ صحیح صحیح، ٹھیک۔